اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعائے افتتاح کی مختصر سی شرح کے حوالے سے آج یہ ہماری دوسری نشست ہے، اور کل کے مقدمے میں ہم نے آپ کی خدمت میں دعا کے حوالے سے چند معروضات پیش کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ دعائے افتتاح کے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس کے کلمات اور اس کے جملوں کو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آخر اس دعا میں، ان کلمات میں اور اس مناجات میں کیا مراد لی گئی ہے، اور ان مناجات اور ان دعاؤں کے کلمات کے ذیل میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو دعائے افتتاح ایک ایسی دعا ہے کہ جو اگر ایک انسان جو کہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین مددگار اور دوست ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان کو اطمینان دلانے والی ہے، اس کے ایمان کو کمال کی جانب لے کر جانے والی دعا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو بلاؤں کو دور کرتی ہے، ایک ایسی دعا کہ جو رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس دعا میں جہاں پر مسلسل توحید کا تذکرہ ہے، پروردگار عالم کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، تو دوسری جانب نبوت، امامت اور اسی طریقے سے خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے، ان کی حکومت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دعا کا جو جملہ ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ اے پروردگار میں تیری ثنا کی، تیری حمد کی اور تیری تعریف کی ابتدا تیری تعریف سے ہی کرتا ہوں۔ یہاں پر کلمہ اللہم دعا افتتاح میں کئی بار تکرار ہوا ہے، مختلف مقامات پر اللہم کے ذریعے سے پروردگار عالم کو مخاطب کیا گیا ہے اور مختلف مناجاتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو انسان اس دعا میں بار بار اپنے رب کو پکار رہا ہے، اللہم 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 کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہم دراصل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو کبھی یا رب کہتا ہے، کبھی اے میرے مولا کہتا ہے، کبھی یا الہی کہتا ہے، کبھی اللہم کہتا ہے۔ تو جب انسان ان تمام کلمات کو ادا کرتا ہے، چونکہ وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، یعنی انسان اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تب کہیں جا کر اس کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوگی، وہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، اور وہ اپنے پروردگار کو صدق دل سے مخاطب کرے گا۔ بس اگر انسان پروردگار کو مخاطب کر رہا ہے، اللہم کہہ رہا ہے یا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہے، یعنی اس نے صدق دل سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، تو پھر یہ اللہم یا اللہ کہنا یہ بیکار ہے، اس لیے کہ اس اللہم یا اللہ یا رب کا فائدہ انسان کو اس وقت ہوگا
کہ جب وہ اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں پیش کرے، اس بات کا احساس کرے کہ وہ اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے کھڑا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان یا اللہ بھی کہہ رہا ہے یا رب بھی کہہ رہا ہے، لیکن وہ صدق دل سے نہیں کہہ رہا، اس کی توجہ پروردگار کی طرف نہیں ہے، وہ اپنی کیفیت یہ پیدا نہیں کر رہا کہ گویا وہ پروردگار کے سامنے ہے، تو یہ عمل پروردگار کے سامنے سوء ادب کہلاتا ہے۔ کہ انسان اگر پروردگار کو پکارے بھی لیکن بے دلی سے پکارے تو اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کی پکار سے انسان محفوظ رہے، دور رہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کی طرف اس کو مخاطب کریں، تو پھر پہلے انسان آمادہ ہو، اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کی مصروفیات سے خالی کر دے، اپنے آپ کو خالی الذہن بنائے، اور اس کے بعد جب اس کا دماغ ہر طرح کی مصروفیت سے فارغ ہو جائے، پھر اپنے رب کے حضور ایک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو، تب کہیں جا کر اسے وہ کیفیت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اس دعا افتتاح کے اگلے جملے عجیب جملے ہیں کہ جہاں پر انسان کو ایک امید دلاتے ہیں تو دوسری جانب انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دعا کا جملہ ہے کہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، کہ اے پروردگار مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو اگر رحم و کرم کرنے پر آئے تو تجھ سے زیادہ کوئی رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، لیکن اے پروردگار مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر تو عقاب کرنے پر آئے، اگر تو سزا دینے پر آئے تو تجھ سے زیادہ اور تجھ سے بڑی سزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، یہ جملہ انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، وہ کون سا ہمارا ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے پروردگار سے دور کر دے اور ہم اس کی عقوبت کا شکار ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں مسلسل مہلت دیتا ہے، لیکن وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو بھولتا نہیں ہے۔ تو آخر انسان کو کس بات کا خوف ہے جو پروردگار کی عقوبت سے گھبرا رہا ہے؟ دراصل یہ انسان کے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اس بات کو سوچنے پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ پروردگار کی عقوبت کا سبب بن جائے۔ بس یہ انسان ہے کہ جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک کے بعد ایک گناہ کرتا ہے، اور پروردگار وہ رحیم، وہ درگزر فرماتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے انبار لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہی گناہ اس بات کا سبب بن جاتے ہیں کہ ایک عبد کا اور ایک معبود کا، یعنی انسان کا اپنے رب سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ حائل ہو جاتے ہیں کہ انسان اب اپنے رب کو یاد کرنے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کی یاد سے مکمل غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے کہ جب انسان اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے اور پروردگار عالم کے غضب کا شکار ہو جائے۔ اگر انسان پروردگار کے غضب کا شکار ہو جائے تو پھر اسفل سافلین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، کہ جس پر میں غضبناک ہو جاؤں وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بس یہ انسان کو اس کے گناہوں کا خوف ہے، اور یہ انسان نہیں جانتا کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جو پروردگار کی عقوبت کا شکار ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم جو گناہوں کو انجام دیتے ہیں دیکھنے میں بہت چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ گناہ ایسا ہو کہ جو ہمارے پردوں کو فاش کر دے، شاید وہ گناہ ایسا ہو کہ جو پروردگار کو جلدی غضبناک کر دے۔ یہ ایک زاویہ ہے، یہ ایک جانب ہے، یہ دعا کا ایک انداز ہے، لیکن دوسری جانب اسی دعا کے یہی جملے ہیں کہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار میں تیری رحمانیت اور تیری رحیمیت پر اس قدر یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو رحم کرنے پر آئے، تو کرم کرنے پر آئے تو اے پروردگار تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہی وہ راتیں ہیں جو اس ماہ مبارک کی عظیم راتیں ہیں، یہ عظیم فرصت ہے کہ جو انسان کو دی گئی ہے۔ پروردگار نے ہمیں اپنی مہمانی کے لیے بنایا، وہ ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، وہ اس وقت عطا کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس سے طلب کریں، اور دعا کی یہی جملے ہیں پروردگار اگر تو رحم کرنے پر آئے تو تجھ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہے۔ بس انسان اپنے تعلقات کے جو سال بھر بگڑ جاتے ہیں ہمارے رب سے، ہم مختلف گناہوں کو انجام دیتے رہے ہیں سال بھر، اب یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے، یہ عظیم راتیں ہیں کہ جب جیسے ہی اس ماہ مبارک کا شہر اللہ کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور یہ دروازے پورے ماہ مبارک میں کھلے رہتے ہیں، کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی پروردگار کی جانب سے فرصت ہے، پروردگار آمادہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے، ہماری گناہوں کی بخشش فرمائے۔ بس اگر دیر ہے تو ہماری ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکاریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔